سیرت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اللہ تعالیٰ نے خوب رکھی مختصر الفاظ اور لیکن جامع، اس میں سبھی کچھ سمجھ لیں. تو اس کی تفسیریں آج ایسی تفسیر اور قرآن تفسیر تو کتنی پھر بھی، تو یہ حضرات ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو ہاں وہ بات ہوئی تھی صحبت کی، تو صحبت آپ حضرات نے ناغہ نہیں کیا بیٹھے تو کتنا فائدہ اس کا جس کا شمار نہیں، یعنی اس کا شمار میں لا ہی نہیں سکتے. حضرت نے کہا کہ کوئی گنتی شمار ہی نہیں، تو جس کا گنتی شمار نہ ہو تو اس کو دیکھیں کیا اس کی حد ہوگی. ورنہ دنیا کی ہر چیز کا گنتی شمار ہے، کمپیوٹر، موبائل ہیں، کیلکولیٹر ہیں، سب کو آپ شمار کرتے چلیں، لیکن اس کا شمار نہیں ہے. دن بھر کی عبادات، تسبیحات اور ہمارے اعمال، اور حضرت نے کہ یہ تو چلیں ہو گئے. اب آپ صبح نماز پڑھ کے معمولات کر کے نکل گئے کام. اب یہ آپ سمجھے کہ بس یہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا کہ اشراق کی پڑھ لی، تسبیحات بھی ہو گئیں، تلاوت بھی ہو گئی اپنی. اب تو دادا نے کہا مجاہدہ اب شروع ہو رہا ہے. جب تم نکلے گھر سے، یہ تو عبادت تم نے کر لی خاموشی سے بیٹھ کے، تمہیں اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. اب تم نکلے جب باہر، ابھی گھر سے باہر ہی نکلے تھے تو کام پہ بھی نہیں پہنچے، تو اب معاملہ شروع ہو گیا. اب ہم سمجھے کہ شاید عبادت ہماری ختم ہو گئی. اب ہم جب مغرب میں آئیں گے تو پھر ہم مغرب کی اور عشاء کی عبادت ہوگی. کہنے لگا نہیں اب تو اصل مجاہد ہے تمہاری، وہ جو بدن جو تولی جائے گی تم نے اس وقت بیٹھ کے ہلکی پھلکی کر لی، لیکن تم اس کو جو اب تو تم اس کو سمجھ رہے ہو معمولی، لیکن اب اس کا بہت وزن ہے. اب جیسے کہ گیٹ سے باہر نکلے کوئی پڑوسی مل گئے، اگر آپ کا مزاج اچھا تھا تو آپ نے سلام کر لیا، نہیں تو آپ گزر گئے ان کو دیکھ کے، وہ ایک دوسری طرف پہ چلے گئے، آپ ادھر چلے گئے. تو پہلا مرحلہ تھا سلام کر لیتے، تو وزن اعمال اور بھاری ہو جاتے. ابھی تو تلاوت کر کے نکلے تھے اشراق پڑھ کے، بات ان کی ہو رہی جو جن کے ایمان ابھی مضبوط ہے اور ابھی اس کیفیت پہ نکلے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک جو عمال میں ہے ہی نہیں، کہ وہ نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں، تسبیحات نہیں کرا، ان کا تو ذکر یہ بھی نہیں کرا. ابھی تو ان کا ذکر کیا حضرت نے کہ ابھی نماز پڑھ کے نکلے تھے یا مسجد سے نکلے تھے تو کتنے لوگ ملے جو سلام کیا. تم ترغیب دی جا رہی، سلام تو ایک دعا ہے نا، اس کا جواب ملے گا تو وہ آپ کو دعا دے رہے. تو اس سے لاپرواہی ہوگی. کام پہ پہنچے تو اگر وہ ماتحت ہے وہاں تو غصے کا اظہار ہو رہا ہے کام لینے کے لیے، نہیں ہے تو پھر وہ مزاج نہیں مل رہے. تو سارا دن وہاں بیٹھے کام پہ تو اس کو اب عبادت نہیں سمجھا. تو حضرت یہ سمجھا رہے کہ عبادت وہاں اصل تو اب آیا مشاہدہ کہ اس کو تم عبادت سمجھتے ہیں. کتنے کاروبار ایسے ہیں، رزق حلال ناپ تول ہو گیا، اس میں حرام حلال ہو گیا، سودی نظام کا معاملہ ہو گیا، کہاں ہو گیا. تو جب مغرب میں واپس آئے تو تم کیا وہ کام تو کر کے آ گئے. اگر یہ سب کچھ اخلاق اور اپنے اخلاص سے کر لیتے تو اور بھاری ہو جاتے. پھر مغرب عشاء بھی تو پڑھنے، ذہن میں بس کام سے نکل کے بھاگ کے مغرب عشاء تو پڑھنا ہے تمہارے، لیکن یہ وہ اور نہیں گیا کہ سارے دن کہاں گزروں. تو اسی لیے دادا نے کہا کہ رات کو لیٹ کے 5-10 منٹ اپنا جائزہ لے لو، مراقب ہو جاؤ کہ دن بھر ہمارے کیسا گزرا. اگر یہ عادت پڑ جائے چونکہ اگلی پھر صبح ہونے والی ہے، اس وقت جائزہ لے لیں گے تو پھر ہوتا سارے دن کہ وہ کمیاں خامیاں ہمیں نظر آ جائیں تو ہم اگلے دن درست کر لیں، پھر اور اگلے دن درست کریں. تو یہ روحانی ترقی کے منازل طے کرائے بزرگوں نے، اور ایک ایک بات سمجھا کے بہت ہی جیسے کوئی بچے کو سمجھا. تو میں نے سنا کل گھر میں تذکرہ آپ نے جو مثالیں دیں، اور اللہ جو ساری میں سنتے ہیں بزرگان کی اور ویسے ہی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ دعا مانگنے سے متعلق آپ نے کہا جیسے بچہ روتا ہے بلکتا ہے اللہ سے ویسے ہی مانگنا چاہیے. تو اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہ سادن اسی لیے وہ رات کو مراقبہ کرایا جا رہا تھا 5-7 منٹ کا، کہ تم ذرا غور کر لیتے کہ تمہارا سارا دن گزرا کیسے، کیونکہ اگلی صبح پھر آنے والی، پھر تم نکلو گے. ابھی باہر نکلے اور ابھی کوئی محلے مل گیا، ان سے ناگواری تھی تو تم نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، تم نے حال احوال نہیں پوچھا، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. یہ پیدل جا رہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں بس اسٹاپ کی طرف، اور تم بھی جا رہے ہو، کوئی مخاطب نہیں ہو رہے آپس میں،
وہ اتنی دیر میں مخاطب ہو جاتے سلام کر کے تو عبادت بن جاتا. سمجھا یہ رہتے کہ تمہارے اپنے اخلاق کا بھی اظہار ہوتا, خوش اخلاقی کا, مسکرا کے ملتے تو وہ صدقے کا ثواب ملتا. یعنی ایک ذرا سے مختصر سفر میں کتنی چیزیں اکٹھا ہو جاتی. تمہارا کچھ نہیں جاتا, تمہیں سلام ہوتا خوشگوار ماحول میں, لیکن راستہ چلتے رہے, وہ اپنے راستے چلے گئے, تم اپنے راستے چلے گئے, کوئی مخاطب نہیں ہوئے. تو یہ سکھا رہے ہیں بزرگان کہ اس وقت کو بھی قیمتی بنا لیتے ہیں. اس وقت کی قیمتی نہیں. اب سواری مل گئی اور بیٹھ کے کام پہ پہنچ گئے, بسم اللہ پڑھ کے سواری کی دعا پہ حضرت نے کہا بیٹھ جاتے تو وہی ثواب میں ہو جاتا. کام پہ جا کے اپنا وہ جو کام تھا اپنا پورا اپنے فرائض منصبی, کوئی پڑھانے گیا ہے, کوئی کاروبار پہ گیا ہے, کوئی دفتر میں گیا ہے, سب کے اپنے مشغولیات ہیں, سب کو پتہ ہے ہمیں وقت کیسے وہاں گزارنا ہے. اسی طرح گھر میں داخل ہوئے تو سلام کر کے خالی, تو یہ کہا گیا کہ لوگ ہوں تو سلام کیا جاتا ہے, خالی گھر میں داخل ہو کے سلام کیا جا رہا ہے, کیونکہ اور بھی مخلوقات ہیں وہاں. تو یہ عادت ڈالی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اب اعمال جو جمع ہو رہے ہیں تولے جائیں گے تو اس کو وزنی بنا رہا ہے. تو ایسی خالی ہاتھ نہیں جانا بلکہ اس کو وزن بڑھانا ہے. یہاں تو بوجھ سفر میں نہیں اٹھایا جاتا نا. ابھی سفر پہ گئے تھے تو خیال ہے بہت ہی مختصر لے جائیں گے تو وہاں کون اٹھائے رکھے گا. تو یہاں تو صرف ہم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور اب اعمال پہ لے کے آیا جا رہا ہے. یہاں تو لے کے وہ بوجھ اٹھا کے یہاں سے بھی نہیں لے جانا, یہاں تو جمع ہو رہا ہے, تولا وہاں جائے گا. یعنی یہ بھی وہ نظام نہیں کیا ہو سکتا. یہ ہوتا ہے کہ جی اتنا ہو جاتا ہے کہ تو کئی لوگوں کو بلایا جاتا کہ بھئی آخرت کا وقت آ گیا اور ان کا بھئی وہاں جو سارے اعمال کیے تھے وہاں پہنچا دوں. وہ تو پہنچ جائیں گے, وہاں تو لے جائیں گے. تو پھر انسان اپنے اعمال کا پھر وہ ذمہ دار ہوگا کہ ہلکے کے لے کے آئے وہ بھاری, تو بدنی یہاں سے بنانے. تو بزرگان یہی ہمارا ابھی جو مضمون گزرا. اللہ ایک جگہ اور حدیث کا مفہوم بیان کیا تو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر قائم رہا. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی بات بتلائی کہ اسلام کے بارے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات بتائیں کہ مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے. یعنی جو ایمان کے لوازمات ہیں اعمال صالحات اور ترک معاصی یعنی گناہوں سے توبہ, ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی شریعت کی پوری پابندی کرنا. پھر استقامت کے ساتھ کے کیا معنی وہ فرما دیجیے. اس کے بارے میں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے. لیکن استقامت پورے دین کو شامل ہے, ہر نیکی کرنے میں اور اس پر ثابت قدم رہنے پر, اور ہر گناہ سے بچنے کے اور اس پر ثابت قدم رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں ثم استقاموا نازل ہوا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ استقامت راستہ پر اتنا مشکل ہے کہ جتنا پل صراط پر چلنا. چونکہ استقامت پورے دین کے حق ادا کرنے کا نام ہے. اس میں ہر شخص کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے اور بہترین خطا کاروں میں وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی اس کو اگر ہم بھول جائیں, خطائیں ہوتی رہیں تو پھر ان میں شمار ہو جائے گا خطا کاروں میں. لیکن اگر توبہ استغفار کر لو تو تمہارا اس دائرے سے نکل جاؤ گے کہ بھئی استغفار بھی ہے, توبہ یعنی گناہ ہے تو توبہ بھی کر لیتے ہو. تو یہ چیز اللہ کو بندگی پسند ہے. تو یہ اللہ چاہ بھی رہے ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم سے خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, تبھی کہا گیا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو تو تمہارے استغفار ان کو دھو دیں گے. تو یہ سکھا رہے ہیں اللہ والے کہ بس تم سارا دن لگے رہے, تم سے لغزشیں ہوتی رہیں, کوتاہیاں ہوتی رہیں تو تم استغفار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ جنہیں لوگوں کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو ان کا میں بھی دن میں کئی بے شمار دفعہ استغفار کرتا ہوں.
مجھے بھی بندگی کرنی ہے، ورنہ راتوں میں اٹھ کے تہجد میں آپ بے شمار حدیث کے پاؤں سوج جاتے ہیں، یعنی ساری رات یا اتنے رات کے پہر. تو یہ عبادت ہمیں کہاں سے پتہ چلیں؟ تو اس نے تو ہمارے مجاہدے نہ ہماری طاقتیں، لیکن چلتے پھرتے دادا کی ساری مجالس میں سب یہ کہ حواس باختہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس سے نکلنے کی جو باتیں بتائیں وہ بہت مختصر ہیں. اس پہ عمل کر لو تو تمہاری بچا جائے. تو ابھی ذکر ہوا جس بات کا کہ اپنی عبادت سے بھی فارغ ہو گئے، دنیاوی مشاغل میں لگے، لیکن اس کو عبادت کیسے بناؤ گے؟ دھیان ہوتی صورت میں. جب دھیان نصیب ہو جائے گا تو تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا عبادت نہ بن جائے. کھانا کھانے بیٹھے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے وہ عبادت ہوگی، باتھ روم چلے گئے دعائیں پڑھ کے اندر گئے واپس آئے، لوگوں سے مل لیے خوش اخلاق